السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔ جی، سب سے پہلے تو آپ سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق درس نظامی ملخص علوم الشریعہ کورس میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کے ساتھ محب الدین و شریعہ کالج سے آپ کی بہن بریرہ عطا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کلاس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہماری کلاس نمبر 9 ہے، کلاس نمبر 9، جز اول ہے تفسیر القرآن الکریم۔ آج ہم انشاءاللہ آیات 60 تا 71 پڑھیں گے۔ 1 منٹ دیجیے گا مجھے۔ اوکے، یعنی آج ہم نے رکوع نمبر 7 اور 8 پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ تو آئیے ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ ہم ایک آیت کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين۔ بارک اللہ فیکم۔ آج ہم 2 رکوع پڑھیں گے، تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ رکوع نمبر 7 اور 8 میں مختصر سی باتیں میں آپ کو پہلے بتا دیتی ہوں۔ رکوع نمبر 7 کا مختصر خلاصہ، جس میں 60 تا 66 تک آیات ہیں، اس میں بتایا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی کی اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے پتھر پر عصا مارنے کا حکم دیا تو پتھر سے 12 چشمے جاری ہوئے۔ ہر قبیلے نے اپنا پانی یعنی اپنے پانی کا گھاٹ پہچان دیا۔ پھر بنی اسرائیل نے من و سلوا کے بجائے دنیاوی کھانے مانگے۔ ان کی ناشکری اور نافرمانی کی وجہ سے ان پر ذلت اور غضب آیا، جبکہ ایمان اور نیک اعمال والوں کے لیے اجر کی بشارت دی گئی۔ اور پھر ہفتے کے دن نافرمانی کرنے والوں کو بندر بنا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو عبرت بنایا۔ اسی طرح رکوع نمبر 8 کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے حکم ماننے کے بجائے بار بار سوالات کیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ بنی اسرائیل نے گائے کی عمر، رنگ اور شکل کے بارے میں سوالات کیے۔ آخرکار ایک خاص گائے انہیں ذبح کرنی ہی پڑی۔ زیادہ سوالات کرنے سے حکم ان پر سخت ہوتا گیا۔ اس واقعے سے اطاعت اور فرما برداری کی اہمیت معلوم ہوتی ہے ہمیں۔ تو آئیے اب ہم اپنے سبق میں تفصیلاً دیکھتے ہیں کہ آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا جو واقعہ بیان کیا ہے، اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ ظاہر ہے یہ قرآن ہے نا،
ہمارے لیے ہے، یہ امت محمدیہ کے لیے، تو اس میں پچھلی قوموں کے واقعات کا تذکرہ کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں، نصیحت پکڑیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچیں اور اس کے احکام کی بجا آوری کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق اور ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ تو ہم پیچھے سبق پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو ان پر کیے گئے انعامات یاد دلوا کر ان سے اپنی وحدانیت کا اقرار کروانا چاہتا ہے۔ تو یہ سورت چونکہ مدنی سورت ہے تو مدینہ میں جو یہود تھے یہ ان سے خطاب ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو مدینہ کے یہود تھے یہ اس وقت سارا کچھ ان کے ساتھ ہوا، بلکہ ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ پچھلے زمانے میں جب موسیٰ علیہ السلام تھے اس وقت جو تمہاری قوم کے لوگ تھے ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا احسانات کیے، تو وہی اللہ تعالیٰ پھر اس قوم کو یاد کروا رہے ہیں۔ وَإِذْ، اور جب، یعنی اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب استسقا، پانی کی دعا کی، موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ، اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا، تو ہم نے کہا، اضرب، تم مارو، بِعَصَاكَ، اپنی لاٹھی، الحجر، پتھر پر، فَانْفَجَرَتْ، تو جاری ہو گئے، منہ، اس سے، اثنتا عشرتا، 12، اثنتا 2، عشرتا 10، 2 جمع 10، 12، عینا، چشمے، عین آنکھ کو بھی کہتے ہیں، آنکھیں بھی بہتی ہیں نا، جب ہم روتے ہیں تو ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، تو اسی طرح چشمے کو بھی عین کہتے ہیں کہ وہاں سے پانی جاری ہوتا ہے، پانی نکلتا ہے۔ قد، بے شک، عالمہ، جان لیا، کلو، ہر، اناسن، گروہ نے، مشربہم، اپنا گھاٹ، یعنی اپنے پانی پینے کی جگہ، کلو، تم کھاؤ، وشربو، اور پیو، من رزق اللہ، اللہ کے رزق میں سے، ولا تعثوا، اور نہ تم حد سے بڑھو، فی الارض، زمین میں، مفسدین، فساد کرتے ہوئے۔ کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو کہہ رہے ہیں کہ تم اس وقت کو بھی یاد کرو، میری اس نعمت کو بھی یاد کرو جب تم اس صحرا میں تھے، کھلے آسمان تلے، جہاں کوئی چیز نہیں تھی، تو پھر تمہیں پیاس محسوس ہوئی تو تمہارے پاس پانی تک نہیں تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو عصا تھا، جو ان کی لاٹھی تھی، جو انہوں نے پہلے بھی کسی سمندر پر ماری تھی نا، بحر قلزم پر، تو جہاں سے اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی تھی، تو وہی لاٹھی تھی ان کے پاس، اسی کے بارے میں اللہ نے حکم دیا کہ اپنا یہ عصا پتھر پر مارو۔ اس پتھر سے مراد ان کے پاس ایک مربع شکل کا پتھر تھا۔ مربع شکل کیا ہوتی ہے؟ جس کے 4 کونے ہوتے ہیں نا، وہ، تو اس طرح جب موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر پر اپنی لاٹھی ماری تو اس کے چاروں کونوں سے 3 3، یعنی کہ 4 کونوں سے 12 چشمے جاری ہو گئے، ہر ایک کونے سے 3 3 چشمے جاری ہوئے، تو اس طرح وہ 12 قبیلے تھے، تو ہر ایک قبیلے کو سمجھ آ گئی کہ ہمارا گھاٹ کون سا ہے، ہمارا پانی پینے کا حصہ کون سا ہے، ہم نے کہاں سے پانی لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے جو تمہیں یہ پانی دیا اور اس سے پہلے جو من و سلوا دیا، تو یہ تم کھاؤ پیو، اللہ تعالیٰ کا رزق ہے جو تمہیں دیا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرو، زمین میں فساد نہ کرو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اللہ کی نعمتیں ہیں نا تم پر، ان کو یاد رکھو، لہٰذا زمین پر فساد نہ پھیلاؤ، ورنہ اللہ تعالیٰ تم سے یہ نعمتیں چھین لیں گے۔ یہ ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگلی نعمت، وَإِذْ، اور جب، تم نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبر، ہرگز ہم صبر نہیں کریں گے، علی طعام، ایک ہی کھانے پر، علی طعام واحد، ایک ہی کھانے پر، فَادْعُ، پس آپ دعا کیجئے، لنا، ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، یخرج، وہ نکالے، لنا، ہمارے لیے، مما، اس میں سے جو، تنبتو، اگاتی ہے، الارض، زمین، من بقلہا، اپنی ترکاریاں، وقثائہا، اور ککڑی اپنی، وفومہا،
اور اپنے گندم، وعدسیہا اور اپنی مسور یعنی دالیں وغیرہ، وبصلیہا اور اپنا پیاز. یعنی جو موسیٰ علیہ السلام تھے، ان کی قوم بنی اسرائیل تھی، ان کو اللہ تعالیٰ نے من و سلوا کھانا دیا تھا نا، ہم نے پیچھے پڑھا تھا. تو من اور سلوا یہ دو طرح کا کھانا تھا. من ایک میٹھی چیز تھی جس کو ویسے بھی بغیر کسی چیز کے بھی کھایا جا سکتا تھا، اور اس کو پانی میں گھول کر بھی مشروب بنایا جا سکتا تھا. اس کے علاوہ بھی اس کو کسی دوسری چیز میں بھی ملایا جا سکتا تھا تو وہ کوئی اور کھانا بن جاتا. اور جو سلوا تھا وہ پرندے کی شکل کا کوئی پرندہ تھا، بٹیر کی شکل کا، چڑیا کے برابر اس طرح سے. تو لیکن قوم نے کہا کہ ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کریں گے، حالانکہ وہ دو طرح کا کھانا تھا. اس کا مطلب ہے کہ ان کو صبح شام ہر روز وہی ملتا تھا نا، اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم اسی کھانے پر اکتفا نہیں کریں گے، ہمیں وہ چاہیے جو ہم اس صحرا میں آنے سے پہلے بھی کھاتے تھے. تو یہ چیزیں وہ پہلے بھی کھاتے تھے. ترکاریاں کیا ہوتی ہیں؟ کسی بھی سبزی کو ترکاری کہتے ہیں. جیسے کہتے ہیں آج ہم نے کیا بنانا ہے، کیا پکایا ہے، آج کون سی سبزی بنانی ہے، آج کون سی ترکاری پکانی ہے. ترکاری کسی بھی سبزی کو کہہ سکتے ہیں. وقت سائیہ ککڑی، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ جس کو کھیرا بولتے ہیں، کوکمبر، کھیرا. اور یہ گندم اور مسور، مسور مطلب کہ دال وغیرہ، اور بصل پیاز کو کہتے ہیں. یعنی زمین جو چیزیں اگاتی ہے ہمیں وہ چیزیں چاہیے، ہم پہلے بھی یہی چیزیں کھاتے تھے، تو ہم سے محض من و سلوا پر گزارا نہیں کیا جاتا. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی نعمتوں سے نوازا، اور وہ کیا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے تنگ پڑ رہے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال، اس نے کہا، اتستبدلون، کیا تم بدلتے ہو، بدلنا چاہتے ہو، الذی، اس چیز کو، ہوا ادنا، جو کہ حقیر ہے، بالذی، اس چیز کے مقابلے میں، ہوا خیر، جو بہتر ہے. یعنی تم، اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے لیے آسمان سے رزق ڈائریکٹ نازل کر رہے ہیں، جو تمہیں بغیر کسی مشقت کے، محنت کے مل رہا ہے، اور وہ بہترین ہے، تم اس کو چھوڑ کے اس حقیر چیز کی طرف پلٹ رہے ہو جس کے لیے تمہیں خود بھی محنت کرنا پڑے گی. پھر بھی ان سے کہا گیا، اہبطوا، تم نکل جاؤ، مصرن، کسی بھی شہر کی طرف، فإن، پس بے شک، لکم، تمہارے لیے، ما، جو، سألتم، تم نے مانگا، وضربت، اور ڈال دی گئی، علیہم، ان پر، الذلت، ذلت، والمسکنت، اور محتاجی، وباءوا، اور وہ لوٹے، بغضب، غضب لے کر، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ذالک، اس لیے، بِأَنَّهُمْ، بے شک وہ، کانو، تھے، یکفرون، کفر کرتے، بِآیات اللہ، اللہ کی آیات کے ساتھ، وَيَقْتُلُونَ، اور وہ قتل کرتے تھے، النبیین، نبیوں کو، بغیر الحق، بغیر کسی وجہ کے. ذالک، یہ، بما، اس وجہ سے، عصوا، انہوں نے نافرمانی کی، وکانو، اور تھے وہ، یعتدون، حد سے بڑھنے والے. اب کیا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی دی گئی خاص نعمتوں کو اپنی حقیر چیزوں سے بدلنے کی خواہش کی، تو انہیں حکم مل گیا کہ تمہیں وہی چیزیں چاہیے تو ٹھیک ہے، پھر تم کسی بھی شہر میں چلے جاؤ، تو ہر شہر میں تمہیں ہر چیز وہ والی مل جائے گی. لیکن ان پر ذلت اور محتاجی ڈال دی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا غضب کیا. پیچھے سورۃ الفاتحہ میں ہم نے المغضوب علیہم کی تشریح میں کہا تھا کہ اس سے مراد یہود ہیں، تو یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ یہود پر اللہ کا غضب ہوا. کیوں ہوا؟ کہ اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے، اور اس لیے بھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے، اللہ کے احکام کو نہیں مانتے تھے، اور انہوں نے بہت سے نبیوں کو بغیر کسی وجہ کے قتل کیا. اللہ معاف کرے، نبی کو قتل کرنے کی تو کوئی وجہ بھی نہیں ہو سکتی نا، بس ہٹ دھرمی، ضد، عناد. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہاں پھر اللہ تعالیٰ ان کی سزا کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ان پر ذلت و مسکنت اس لیے ڈالی گئی، اللہ کا غضب اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی اور وہ حد سے بڑھتے تھے. عصا کہتے ہیں نافرمانی کو، کہ اللہ تعالیٰ نے جس کام سے منع کیا اس کو کرتے تھے. یعتدون، اعتدا، حد سے بڑھنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا تھا ان میں بھی اپنی مرضیاں کرتے، حد سے بڑھ جاتے. یعنی
شریعت جو کام ہم پر فرض کرتی ہے وہ ضروری ہے کہ شریعت کے مطابق ہی کیا جائے، اس کو اپنی عقلوں کے ذریعے اس میں رد و بدل نہ کیا جائے۔ یہ ہمارے لیے سبق ہے اس میں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ویسے نماز پڑھو جیسے نماز پڑھتے ہوئے مجھے دیکھتے ہو۔ تو پھر جس صحابی سے یہ روایت مذکور ہے انہوں نے پورا طریقہ بتایا نبی علیہ السلام کا کہ آپ کیسے نماز پڑھتے تھے۔ اب ہم اس طریقے میں چینجنگ کریں گے تو پھر ہم بھی یاتدون میں شامل ہو رہے ہیں کہ جو کام اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے اس میں حد سے بڑھ رہے ہیں۔ ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، والذین اور جو لوگ ہادو یہودی ہیں، والنصارا اور جو نصارہ ہیں یعنی عیسائی، والصابئین اور جو صابی ہیں، من جو بھی آمن ایمان لائے گا باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، وعامل اور عمل کرے گا صالحا نیک، فلہم پس ان کے لیے اجرہم ان کا اجر عند ربہم ان کے رب کے ہاں ہے، ولا خوف علیہم اور نہیں کوئی خوف ہوگا ان پر، ولا ہم اور نہ ہی وہ یحزنون غم زدہ ہوں گے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی یہاں پر یہ بتایا گیا ہے ہادو یہود ہیں جس کی یہ بات ہو رہی ہے، والنصارى عیسائی ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، اور بس صابئین صابی کہتے ہیں جن کا کوئی دین نہیں ہوتا، یعنی نہ وہ مسلمان ہیں نہ یہود ہیں نہ نصارہ ہیں، کوئی دین نہیں ہے ان کا، وہ کسی کو بھی نہیں مانتے، اللہ کو بھی نہیں مانتے، کسی رسول کو بھی نہیں مانتے، تو وہ صابی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو بھی ہو، ایمان لانے سے پہلے کوئی جو بھی تھا، اگر وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے، آخرت کے دن کا یقین کرے اور نیک عمل کرے، دیکھ لیں کیا بات ہے، پہلے اللہ پر ایمان ہونا چاہیے، پھر آخرت کے دن پر، قیامت کے دن پر یقین ہونا چاہیے، پھر نیک عمل کرے، یعنی نیک عمل کی توفیق اسے ہی ملتی ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہو۔ کر بھی وہی سکتا ہے نا جس کو یقین ہے کہ قیامت آنی ہی آنی ہے، ہم نے اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہی ہونا ہے، وہی نیک عمل کر سکتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے ہاں بہت اجر ہے، ثواب ہے، اور انہیں نہ تو اپنی دنیاوی زندگی کا کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی انہیں آخرت کا کوئی خوف ہوگا، اور نہ ہی اپنی دنیاوی زندگی پر انہیں کوئی غم ہوگا۔ یعنی جو ایمان والے ہوں گے نا ان کو یہ نہیں سوچنا پڑے گا ہائے کاش ہم دنیا میں ایمان لے آتے، یا پھر قیامت کے دن کی ہولناکیاں، قیامت کے دن کا عذاب ان کو چکھنا نہیں پڑے گا، اس وجہ سے وہ خوف میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ وَإِذْ اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب اخذنا ہم نے لیا میثاقکم تم سے وعدہ، ورفعنا اور ہم نے بلند کیا فوقکم تمہارے اوپر الطور پہاڑ، خذو تم پکڑو ما جو آتیناکم ہم نے دیا تم کو بقوت مضبوطی کے ساتھ، واذکروا اور یاد کرو ما جو فیہ اس میں ہے لعلکم تتقون تاکہ تم بچ جاؤ، ڈر جاؤ، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ ثم پھر تولیتم تم نے منہ پھیر لیا، من بعد ذالک اس کے بعد، فلولا پس اگر نہ ہوتا، فضل اللہ اللہ کا فضل، علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، لکنتم البتہ تم ہوتے من الخاسرین خسارہ پانے والے۔ کیا مطلب ہے؟ اب یہاں اللہ تعالیٰ یہود سے کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کو بھی یاد کرو نا جب ہم نے تم سے وعدہ لیا تھا۔ کیا وعدہ تھا؟ وہ یہی کہ تم اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو، اللہ تعالیٰ کو ایک مانو، اور مانو کہ عبادت صرف اسی کی کرنی ہے۔ یہ وعدہ لیتے وقت ان کے سروں پر ایک پہاڑ بھی لا کھڑا کر دیا گیا تھا کہ اگر نہیں مانو گے تو یہ اس پہاڑ کے ذریعے تم لوگوں کو ختم کر دیا جائے گا۔ پھر کہا خذو ما آتیناکم کہ ہم نے جو کتاب تمہیں دی ہے اس پر عمل کرو، اس کو پڑھو، اس کا علم حاصل کرو اور اس پر عمل کرو، بقوتن پکڑو مضبوطی سے، اس کا مطلب ہے اس پر عمل کرو، وذکروا ما فیہ یاد کرو جو اس میں ہے، یعنی اس کا علم حاصل کرو، اس کو سمجھو، ہے نا؟ یعنی جو کتاب ہے
اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب تک اس کو پڑھا نہ جائے گا تو ہم اس پر عمل کیسے کریں گے، ہے نا؟ اس کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، تو اس پر عمل کریں گے، پھر ہی متقی بنیں گے۔ تو اس میں ہمارے لیے بھی ہدایت ہے کہ ہم بھی اس قرآن کو سمجھیں، پڑھیں، سیکھیں اور اس پر عمل کریں تاکہ ہم بھی متقی بن جائیں۔ آمین۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے باوجود بھی تم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم خسارہ پا جاتے۔ یعنی یہ اس کی رحمت تھی، اس کا فضل تھا کہ اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا کہ انہوں نے بچڑا بنا لیا تھا اور اس کو معبود ہی بنا لیا تھا، اس کی عبادت شروع کر دی تھی۔ پھر ان کی توبہ، انہوں نے توبہ کی تو کس طرح سے ان کی توبہ قبول کی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ اللہ کی رحمت اور فضل تھا کہ اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی، ورنہ ضرور تم خسارہ پانے والے ہوتے، یعنی تمہیں کوئی عذاب آ لیتا۔ وَلَقَدْ، اور البتہ، تم نے جان لیا، الَّذِينَ، ان لوگوں کو بھی، اعتدوا، جنہوں نے نافرمانی کی، منکم، تم میں سے، فی السبت، ہفتے کے دن کے بارے میں، فقلنا، ہم نے کہا، لہم، ان سے، کونوا، بن جاؤ، قردۃ، بندر، خاسئین، ذلیل و رسوا، فجعلناها، پس بنا دیا ہم نے اس کو، نکالن، عبرت، لما، اس کے لیے، بین یدیہا، جو اس وقت موجود تھے، وما خلفہا، اور جو ان کے بعد آئے، وموعظۃ، اور نصیحت بنا دیا، للمتقین، متقین کے لیے۔ یہاں پر ایک واقعہ ہے، اور دیکھیں اب اللہ تعالیٰ نے نا یہ نہیں بتایا کہ یہ کس دور کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ موسیٰ علیہ السلام کے وقت کا واقعہ نہیں ہے، بعض تفسیروں میں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہوا تھا، یہ لوگ کسی سمندر کے ساحل پر رہتے تھے، تو ہفتے والے دن سمندر پر بہت سی مچھلیاں پانی پر تیرتی نظر آتی تھی۔ تو ہم نے کل پڑھا تھا نا کہ ہفتے کو ان کو چھٹی ہوتی تھی ہر کام سے، لہٰذا اس دن یہ مچھلیاں نہیں پکڑ سکتے تھے، منع کیا گیا تھا ان کو۔ تو یہ کیا کرتے، ہفتے سے ایک دن پہلے اپنے کانٹے، جال وغیرہ نا ساحل میں پھینک دیتے، لگا دیتے، تو مچھلیاں وہاں آ کے پھنستی رہتی اور آگے نہ جا سکتی، تو اس طرح مچھلیاں بہت ساری جمع ہو جاتی ہفتے کے دن۔ یعنی مچھلیاں پکڑنا جائز تھا ان کے لیے، مگر ہفتے کو منع تھا، تو یہ ایک دن پہلے ہی ایسا انتظام کرتے کہ جو ہفتے کی مناسبت سے غلط تھا۔ تو پیچھے میں نے بتایا تھا نا اعتداء کا کیا معنی ہے، ایسا کام شریعت نے جس کا کرنا قرار دیا ہے لیکن اس میں اپنی مرضی سے رد و بدل نہیں کرنا، ورنہ اس پر بھی سزا ملتی ہے۔ اسی لیے انہوں نے اپنی مرضی سے اس میں رد و بدل کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حقیقت میں بندر بنا دیا۔ اور ایسا کیوں کیا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے اس وقت جو لوگ وہاں موجود تھے، یعنی پوری قوم تو ایک ہی طرح کی نہیں ہوتی نا، کچھ لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں، کچھ برے ہوتے ہیں، اچھے لوگوں کے لیے ان کو عبرت بنایا کہ دیکھو اگر تم بھی ایسا کرتے تو تمہارے ساتھ بھی یہ ہوتا، اور جو ان کے بعد آنے والے ہیں یعنی ہم لوگ، ہمارے لیے بھی یہ عبرت کا واقعہ ہے نا کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے کاموں میں حد سے نہ بڑھ جائیں، اپنی عقلیں نہ استعمال کریں۔ اور اسی طرح متقین کے لیے نصیحت ہے، یعنی جو متقین ہوتے ہیں، اچھے لوگ ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ واقعات سے، پچھلی قوموں کے واقعات سے نصیحت حاصل کرتے ہیں اور خود کو درست راہ پر رکھتے ہیں۔ وَإِذْ، اور جب، قَالَ، کہا، موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، إِنَّ اللَّهَ، بشک اللہ، یأمرکم، حکم دیتا ہے تمہیں، ان کہ تذبحوا، تم ذبح کرو، بقرہ، ایک گائے۔ قالوا، انہوں نے کہا، اتتخذنا، کیا تو بناتا ہے ہم سے، ہزوا، مذاق۔ قال، اس نے کہا، اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، ان کہ اکونا، میں ہو جاؤں، من الجاہلین، جاہلوں میں سے۔ اب دیکھیں اس میں کیا سبق ہے، قوم نے کہا کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں کہ گائے ذبح کرنی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں مذاق کیوں کروں گا، کیا میں جاہل ہوں؟ اللہ نہ کرے کہ میں مذاق کروں، میں جاہلوں میں سے تھوڑی بننا چاہتا ہوں۔ کیا مطلب، بلا وجہ کے مذاق کرنا؟
जो बात हो ही ना वो बात बना लेना, ये भी एक जहालत है, ऐसा करने वाले जाहिल हैं। नबी इस्लाम ने फरमाया कि हलाकत है, तबाही है, बर्बादी है उस शख्स के लिए जो लोगों को हंसाने के लिए झूठी बात करता है। हम कहते हैं मजाक ही था, मजाक ही था। जिसने झूठी बात कही, चाहे वो कोई हंसी मजाक वाली थी लेकिन वो हकीकत नहीं थी, तो आपने फरमाया उसके लिए तबाही है, बर्बादी है, हलाकत है। वैल वैल वैल, और वैल जहन्नम के एक घड़े का नाम भी है। तो फिर हमारे लिए क्या सबक है कि हम बिला वजह के मजाक ना करें एक दूसरे के साथ, क्योंकि हम लोग तो इस तरह के हैं कि मजाक मजाक में अगले बंदे की खाल ही उतार देते हैं, उसकी दिल आजारी करते हैं, और बात उसको हम मजाक की कह देते हैं। ये हरगिज जायज नहीं है। तो यहाँ पर गाय का वाकया है कि बनी इसराइल में एक शख्स था जो बहुत मालदार था। उसकी कोई औलाद नहीं थी, उसका एक भतीजा उसका वारिस था। क्योंकि जब अपनी औलाद नहीं होती ना, कोई भी ना हो, फिर जो रिश्तेदार होते हैं वही वारिस होते हैं। तो उसने अपने चचा को कत्ल कर दिया ताकि मेरा माल जल्दी मुझे मिल जाए। और उसको कत्ल करके तो उसकी लाश को अपने ही किसी जानने वाले के दरवाजे पे फेंक दिया और उसका नाम लगा दिया कि उसने इसको कत्ल कर दिया है। तो वहां लोगों में झड़प हो उठी, लोग एक दूसरे को मारने पे तुल आए। फिर उनमें से कुछ लोगों ने कहा कि आप लोग ऐसा मत करें, बल्कि आपके दरमियान जब नबी मौजूद है तो आप नबी से फैसला करवाएं। फिर वो मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि फिर तुम्हें एक गाय ज़बह करनी है। वो क्यों? मकसद ये था कि ये गाय का कोई टुकड़ा लेके उस मकतूल को मारा, और वो मकतूल गाय का टुकड़ा लगने से जिंदा हो गया। और उससे पूछा गया तुम्हें किसने कत्ल किया था, तो उसने अपने भतीजे का बताया, और ये बता के वो फिर से मर गया। तो इसी मुनासबत से इस सूरत का नाम बकरा है। फिर जब उनसे गाय ज़बह करने का हुक्म दिया गया तो वो उल्टे सवालात करने लगे। जितने सवालात करने लगे उतना ही फंसते रहे। इसलिए नबी ने सलाम ने भी अपनी कौम को मना किया कि तुम कसरत सवाल से बचो, ऐसा ना हो कि तुम्हारा हाल भी मूसा अलैहिस्सलाम की कौम जैसा हो जाए। यानी कोई हुक्म अल्लाह ताला देते हैं तो फौरन उस पर अमल करें, ये ना कहें इसकी वजह क्या है, ऐसा क्यों है, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। बाज़ औक़ात हम भी बैठे बैठे परेशान हो जाते हैं, अल्लाह ये क्या कैसा निजाम है, ऐसे नहीं होना चाहिए था, अल्लाह ताला को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो कितनी गलत बात है, हम अल्लाह ताला के कामों में दखल अंदाजी करना चाहते हैं। क्या एक मोमिन का यही शेवा है? बल्कि जो मोमिन होता है वो कहता है समीना व अताना, हमने सुना और इताअत की, फर्मा बरदारी की। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम की कौम क्या कह रही है? क़ालू, उन्होंने कहा, उदउ, आप दुआ कीजिए, लना, हमारे लिए, रब्बा का, अपने रब से। देखें, वो ये भी नहीं कहते हमारे रब से, कहते हैं अपने रब से। रब्बा ना भी कहते तो क्या जाता ना। किस कदर हट धर्म है, बेशरम लोग थे। कहते रब्बा का, अपने रब से पूछें, युबैयिन लना, वो वाजे कर दे हमारे लिए, मा हिया, वो कैसी हो। कौला, उसने कहा, इन्नहु यकूलु, बेशक वो फरमाता है, इन्नहा बकरतुन, बेशक वो गाय, ला फारिजुन, बूढ़ी ना हो, वला बिक्र, और ना ही छोटी हो, छोटी उम्र की, कम उम्र ना हो, अमानुन, जवान हो, बेन जालिक, दोनों के दरमियान, यानी बहुत बड़ी उम्र की भी ना हो कि वो बूढ़ी हो चुकी हो, और इतनी छोटी भी ना हो कि उसके साथ क्रॉसिंग ही ना की गई हो। जवान हो जिसके साथ क्रॉसिंग भी की गई हो। फफआलू, बस तुम कर लो, मा तुमरून, जो तुम्हें हुक्म दिया जा रहा है। कौलू, उन्होंने कहा, उदउ, दुआ कीजिए, लना, हमारे लिए, रब्बका, अपने रब से, युबैयिन, वो वाजे कर दे, लना, हमारे लिए, मा लौनुहा, कैसा हो उसका रंग। कौला, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, यानी उसने कहा, इन्नहु, बेशक वो, यकूलु, वो फरमाता है, यानी अल्लाह ताला, इन्नहा बकरतुन, बेशक वो गाय, सफराउ, जर्द रंग की हो, फाकिउन, गहरा, लौनुहा, उसका रंग, तसुर्रु, खुश कर दे, अन्नाज़िरीन, देखने वालों को। कौलू, उन्होंने कहा, उदो, दुआ कीजिए, लना, हमारे लिए, रब्बा का, अपने रब से, युबैयिन, वाजे कर दे वो, लना, हमारे लिए, माहिया, वो कैसी हो, इन्ना, बेशक, अल बकरा, गाय,
यहाँ पे देखें बकरतुन है ना, ये एक गाय, तो ये बकरा इसकी जमा आ गई। ज्यादा गायें, गायें एक हो तो गाय, ज्यादा है तो गायें। कहते हैं गायें तशाबह, मुतशाबे हो गई हैं, अलैना हम पर, यानी इस तरह की तो बहुत सारी गायें होती हैं। वाज़ेह करें कौन सी हम ज़बा करें। व इन्ना, और बेशक हम, इंशा अल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा, लमुहतदून, जरूर हिदायत पा लेंगे, यानी हम जरूर समझ जाएंगे कि वो कैसी गाय हो। कौला, उसने कहा, इन्नहु यकूलु, बेशक वो फरमाता है, इन्नहा बकरतुन, बेशक वो गाय, ला जलूलुन, सुधाई गई न हो, मशक्कत करने वाली न हो, तुसीरुल अर्जा, के वो जमीन में हल जोतती हो, वला तस्किल हर, और ना ही खेतों को सैराब करती हो, मुसल्लमतुन, बेऐब हो, ला शियता, बेदाग हो, कोई दाग ना हो, फीहा उसमें, आलू उन्होंने कहा, अल आना, अब, जीता, तो आया है, बिलहक की हक लेकर, फज़बहुहा, बस उन्होंने जबह किया उसे, वमा कादू, और नहीं थे वो, यफालून, करने वाले, नहीं था करीब के वो करते, यानी उनको एक गाय जबा करने का हुक्म दिया गया था, तो चाहिए था ना जो मर्जी दबा कर देते, हुक्म पूरा हो जाता, लेकिन उन्होंने कहा कि क्या मसला है। तो अल्लाह ताला की नाफरमानी करने की वजह से वो सवालात करते रहे कि शायद हम अपने सवालात के जरिए खुदा को ही आजिज कर लेंगे, जबकि हमने अकीदा तहाविया में पढ़ चुके हैं कि अल्लाह ताला को कोई चीज आजिज नहीं कर सकती, है ना। तो वो पूछते रहे, तो उनको जवाब भी फिर मिलते रहे। और फिर क्या हुआ कि जिस तरह की गाय वाजे हुई, वो सिर्फ एक ही शख्स के पास थी। तो उसने कहा कि मैं इसकी कीमत क्या लूंगा, कि इस गाय की खाल भर के मैं सोना लूंगा। इतनी कीमत फिर उनको चुकानी पड़ी उस गाय की। फिर उन्होंने उस उतने सोने के बदले वो गाय खरीदी और जबा की। और फिर जब वो मकतूल को मारी, तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। मकसद आज के सबक का क्या है, आपने देखना है कि आज के सबक में हमारे लिए अमली पॉइंट कौन से हैं। तो आपको इन दो रुकू में जो अपने लिए समझ आई है ना, वो आपने जरूर इसमें से अमली पॉइंट निकालने हैं और ग्रुप में शेयर करने हैं। और वो आप बेशक अपनी नोटबुक में लिखें, बेशक आप मैसेज के तौर में ग्रुप में शेयर करते हैं, नोटबुक में लिखेंगे तो आपके पास महफूज रहेंगे, ठीक है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें सही हक के साथ कुरान और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी, थोड़ा सा सोचिए कि आज का सबक हमें क्या कहता है। इसके साथ ही हम अपने जुज़ सानी की तरफ बढ़ते हैं, अकीदा तहाविया। हम अल्हम्दुलिल्लाह 18 पॉइंट पढ़ चुके हैं, आज हम 19वां पॉइंट पढ़ेंगे। तो आज हम देखते हैं कि आज के सबक में अकीदा तहाविया में अल्लाह ताला के बारे में, अल्लाह ताला की वहदानियत के बारे में इमाम तहावी ने क्या अकायद बयान किए हैं। लहू मानर रुबूबियती वला मरबूब, व मानल खालिकियती वला मखलूक। क्या माना है, अल्लाह ताला हमेशा से रब है, अगरचे कोई मखलूक मौजूद ना हो, और हमेशा से खालिक है, अगरचे कोई मखलूक पैदा ना की गई हो। क्या मतलब कि अल्लाह ताला किसी भी मखलूक को पैदा करने से पहले भी खालिक ही था, और जब कोई मखलूक जमीन पर बाकी न रहेगी तो भी वो रब ही है। यानी रब का क्या माना है, पालने वाला। तो अगर कोई मखलूक जमीन में मौजूद ना रहे, जिसके लिए अल्लाह ताला ने इंतजामात किए, फिर भी वो रब ही रहेगा, क्योंकि वो मखलूकात को पैदा करने से पहले भी रब ही था। इसके दलाइल ये मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, यानी दलाइल हमारे पास रिपीट होते हैं तो कुछ आसानी हमें रहेगी। कुरान से इसकी पहली दलील, हुवल अव्वलु वल आखिरु वल ज़ाहिरु वल बातिन। इस पे हम बहुत बार बात भी कर चुके हैं कि वही सबसे पहला और वही सबसे आखिर है, और वही जाहिर और वही बातिन है। यानी अल्लाह ताला मखलूक से पहले भी मौजूद था और अपनी तमाम सिफात के साथ कामिल मौजूद था।
اس کی ربوبیت اور خالقیت مخلوق کی محتاج نہیں ہے۔ دوسری دلیل اس کی، اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت خالقیت ہمیشہ سے ہے، مخلوق کے بعد پیدا ہونے سے اس کی صفت میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ اسی طرح اس کی تیسری دلیل ہے الحمد للہ رب العالمین، سورۃ الفاتحہ کی آیت ہے نا، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی تمام جہانوں کا رب ہے، اس کی ربوبیت دائمی اور کامل ہے، چاہے مخلوق موجود ہو یا نہ ہو۔ اگلا پوائنٹ ہے وَكَمَا أَنَّهُ مُحْيِي الْمَوْتَى بَعْدَمَا أَحْيَاهُمْ اسْتَحَقَّ بِهَذَا الْإِسْمَ قَبْلَ إِحْيَائِهِمْ كَذَلِكَ اسْتَحَقَّ اسْمَ الْخَالِقِ قَبْلَ إِنْشَائِهِ، یعنی جس طرح اللہ تعالی مردوں کو زندہ کرنے سے پہلے بھی زندہ کرنے والا تھا، محیی تھا، محیی، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے نا محیی، زندہ کرنے والا تھا، اسی طرح مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے بھی خالق تھا۔ دلائل آپ کے سامنے ہیں، یعنی وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، اور وہی ہے جو زندگی دیتا ہے اور وہی ہے جو موت دیتا ہے، یعنی زندگی اور موت دونوں اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں، وہ ہمیشہ سے ان صفات کے ساتھ متصف ہے۔ پھر دوسری دلیل ان اللہ یحیی الموتى، بے شک اللہ مردوں کو زندہ کرے گا قیامت کے دن، یعنی قیامت کے دن مردوں کو زندہ کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے کیونکہ وہ کامل قدرت رکھنے والا ہے۔ اسی طرح هو اللہ الخالق البارئ المصور، یعنی وہی اللہ خالق، پیدا کرنے والا اور صورت بنانے والا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالی ہمیشہ سے خالق ہے، اس کا یہ نام مخلوق کے وجود کے بعد حاصل نہیں ہوا بلکہ وہ پہلے بھی خالق ہی تھا۔ ذالک بِأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَكُلُّ شَيْءٍ إِلَيْهِ فَقِيرٌ وَكُلُّ أَمْرٍ عَلَيْهِ يَسِيرٌ لَا يَحْتَاجُ إِلَى شَيْءٍ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، یہ اس لیے کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، ہر چیز اس کی محتاج ہے، ہر کام اس پر آسان ہے، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں، اس جیسی کوئی چیز نہیں، اور وہ خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ قرآن سے کیا دلیل ہے؟ ہم نے سورۃ البقرہ میں پڑھا ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی اللہ تعالی کی قدرت کامل ہے، کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ اسی طرح دوسری دلیل اس کی یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ بے نیاز تعریف والا ہے، یعنی تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے، بے شک وہ انسان ہے، حیوان ہے، چرند ہیں، پرندے، کسی بھی طرح کی کوئی مخلوق ہے، سب کے سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اسی طرح لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس جیسی کوئی چیز نہیں اور وہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات میں یکتا ہے، کوئی اس کا ثانی نہیں ہے، اس کی صفات مخلوق جیسی نہیں ہے۔ کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں نا، یعنی کہ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی 99 نام ہیں، ہے نا، اس میں جو لفظ اللہ ہے یہ اللہ کا اصل نام ہے، باقی ساری اس کی صفات ہیں، تو یہ 99 کی 99 صفات ہی کسی بھی مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے بھی تھی اور ہر مخلوق کے ختم ہو جانے کے بعد بھی باقی رہیں گی، اور ہم سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کیونکہ یہ قرآن سے ہمیں سب پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات حق اور سچ ہیں۔
بلکہ ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے 99 نام یاد کیے وہ جنتی ہے۔ اب 99 نام یاد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یاد کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ان کو پڑھتا ہے، ان کو سمجھتا ہے، سیکھتا ہے، اور اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کی صفات کا اقرار کرتا ہے زبان سے بھی اور عمل سے بھی۔ جب تک ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کا اپنی زبان سے اور اپنے اعمال سے اظہار نہیں کریں گے نا، اس کا مطلب ہے کہ ہم صحیح سے اللہ تعالیٰ کی صفات پر یقین نہیں رکھتے، ہم ان کو مانتے نہیں ہیں۔ حتیٰ کہ اگر ہم دل سے مانتے تو ہیں لیکن ہمارے عمل اس کے مطابق نہیں ہیں، پھر بھی ایسا ہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک شخص کافر ہے، ایک شخص مسلمان ہے۔ کافر تو وہی ہے نا جو اللہ کو بھی نہیں مانتا، نبی کو بھی نہیں مانتا۔ مسلمان وہ ہے جو اللہ کو بھی مانتا ہے، نبی کو بھی مانتا ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن اور بندے کے درمیان فرق، سوری، بندے اور کفر کے درمیان فرق نماز کا ہے۔ تو جو نماز پڑھتا ہے وہ مومن ہے، جو نہیں پڑھتا وہ کافر ہے۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ ایک بندہ جو مسلمان ہے وہ اللہ کو بھی مانتا ہے، رسول کو بھی مانتا ہے، لیکن وہ زندگی میں کبھی نماز ہی نہیں پڑھتا، اور ایک طرف کافر ہے، وہ تو ویسے ہی اللہ رسول کو نہیں مانتا، اس سے ویسے ہی نہیں پڑھنی۔ تو یہ دونوں برابر ہیں۔ بے شک یہ اللہ کو مانتا ہے، نماز بھی مانتا ہے کہ فرض ہے، لیکن کبھی پڑھتا ہی نہیں، زندگی میں کبھی پڑھتا ہی نہیں۔ تو یہ دونوں برابر ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تُشْرِكُوا، کہ تم نماز قائم کرو، مشرک نہ بنو، یعنی نماز کو چھوڑنا اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے برابر ہے۔ اور پتہ ہے اللہ کے ساتھ شرک اگر انسان اسی حالت میں مر جائے تو وہ معاف نہیں ہونا۔ اس لیے پھر جو پکا بے نمازی ہے، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہیں ہے، وہ اللہ کو مانتا ہے، رسول کو مانتا ہے، وہ گواہی دیتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن نماز کوئی نہیں پڑھتا، وہ بندہ اور کافر جو یہ گواہی بھی نہیں دیتا، دونوں برابر ہیں۔ اس بندے کے بارے میں جو مسلمان ہے، بے نمازی ہے ہمیشہ سے، اگر وہ بے نمازی حالت میں ہی مر جائے تو علماء نے کہا کہ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں کی جائے گی، اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا، اور اس کے پیچھے جو اس کے رشتہ دار ہیں وہ اس کے مال کے وارث نہیں بنیں گے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کافر کا وارث نہیں ہوتا اور کافر مومن کا وارث نہیں بنتا۔ استغفر اللہ۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم خود بھی 5 وقت کی نماز اس کے اوقات میں پڑھیں، اور اپنے بچوں کو بھی نماز کی عادت ڈالیں بچپن سے ہی، تاکہ جب تک ان پہ نماز فرض ہو تو ان کو نماز کی اتنی ترغیب مل چکی ہو، ترہیب مل چکی ہو کہ وہ نماز کے عادی ہو چکے ہوں۔ 10 سال کا بچہ، اس پہ نماز فرض ہو جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بچہ جب 7 سال کا ہو نا، نماز سکھانی شروع کریں، جب وہ 10 سال کا ہو جائے تو نماز فرض ہے، وہ نہیں پڑھے تو اس کو سرزش کریں، نہیں پڑھتا اس کو ماریں، پٹائی کریں اس کی، پھر بھی نہیں پڑھتا، پھر وہ آپ کی اولاد نہیں ہے، گھر سے نکال دیں اسے۔ اتنی سخت وعید ہے بے نمازی پر کہ اس کو گھر سے ہی نکال دیا جائے، وہ آپ کی اولاد بالکل ایسے ہی ہے نا، جیسے نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا جو ان کی آنکھوں کے سامنے ڈوب رہا تھا اللہ کے عذاب میں، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میرا بیٹا، اللہ نے فرمایا تمہیں کس نے کہا یہ تمہارا بیٹا ہے، تمہارے اہل میں سے ہے، یہ تو تمہارے اہل میں سے ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، تم تو مسلمان ہو، تو یہ مسلمان نہیں ہے، لہٰذا یہ تمہارے اہل میں سے نہیں رہا، اب دوبارہ مجھ سے اس کے بارے میں سوال نہ کرنا ورنہ میں تمہیں بھی جاہلوں میں شامل کر دوں۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو جواب دے رہے ہیں، تو پھر ہماری کیا حیثیت ہے؟ اس لیے نماز کو مومن اپنی زندگی کا لازمی جز بنا لے، اگر وہ واقعی ہی مومن بننا چاہتا ہے، حالت اسلام پہ مرنا چاہتا ہے تو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔